کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو حالت احرام میں حرام ہیں انہیں آپ بغور ذہن میں رکھیں۔ مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، لیکن عورتیں سلا ہوا کپڑا ہی پہنیں گی۔ کسی بھی چیز سے سر ڈھانپنا، لیکن عورتوں کے لیے سر ڈھانپنا اب بھی لازم ہے۔ دستانے پہننا، لیکن عورتوں کے لیے یہ بھی جائز ہیں۔ موزے یا ایسے جوتے پہننا جو قدم کی درمیانی ابھری ہوئی ہڈی کو چھپا لیں، عورتوں کے لیے اس کی بھی اجازت ہے۔ جسم، لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا، الائچی، لونگ وغیرہ خالص خوشبودار چیز کھانا یا آنچل وغیرہ میں باندھنا، ہاں اگر یہ چیزیں سالن میں پکا کر کھائی جائیں تو اب حرج نہیں، چاہے خوشبو ہی کیوں نہ دے رہی ہوں۔ زوجہ یا شوہر کو شہوت کے ساتھ چھونا یا قربت کرنا، اپنا یا کسی دوسرے کا ناخن کاٹنا یا کسی سے کٹوانا، جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا، زیتون یا تل کا تیل بالوں یا جسم پر لگانا، کسی کا سر موڑنا چاہے وہ شخص بھی محرم ہو یا نہ ہو، اور کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا کرنا۔ خواتین و حضرات، یہاں پر یہ بات عرض کی گئی کہ محرم کسی دوسرے کا سر نہیں موڑ سکتا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان حالت احرام میں موجود ہے، اس کے درمیان میں۔ اگر آپ حالت احرام سے بالکل باہر نکل رہے ہیں، یعنی مثلا عمرہ پورا کر لیا، اب حلق یا تقصیر کروانی ہے، اس وقت شریعت نے اجازت دی ہے کہ محرم ایک دوسرے کا سر مونڈ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے بال کاٹ کر احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ حج کے دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام کے اختتام پر ہم نے عرض کیا تھا کہ حالت احرام میں چند چیزوں کا ارتکاب محرم کے لیے حرام ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم یہاں سے آغاز کریں گے کہ حالت احرام میں چند کام مکروہ ہوتے ہیں، خلاف سنت ہوتے ہیں، ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ مثلا جسم کا میل چھڑانا اور بالوں میں کنگھی کرنا، بغیر خوشبو والے صابن سے بال دھونا یا نہانا، جان بوجھ کر خوشبو سونگھنا چاہے خوشبودار پھل یا پتے کی ہی کیوں نہ ہو، جیسے لیموں، نارنگی، پودینہ، یا کسی عطر والے کی دکان پر اس نیت سے بیٹھنا کہ خوشبو آئے۔ ایسی چیز کھانا یا پینا جس میں بغیر پکائی ہوئی خوشبو ڈالی گئی ہو اور وہ خوشبو ابھی ختم بھی نہ ہوئی ہو۔ غلاف کعبہ کو سر یا چہرے پر لگانا، ہاں عورتیں سر پر رکھ سکتی ہیں، لیکن چہرے پر رکھنے میں احتیاط ان پر بھی لازم ہے۔ عام حالت میں اجنبی مردوں سے پردے کے لیے چہرے کو کسی گتے یا پنکھے وغیرہ سے چھپائیں۔ منہ کا کوئی بھی حصہ کپڑے سے چھپانا یا تکیے پر اوندھے منہ لیٹنا، بغیر کسی عذر کے جسم پر پٹی باندھنا، صرف تہبند کسنے کی نیت سے بیلٹ یا رسی وغیرہ باندھنا، ہاں اگر پیسے وغیرہ رکھنے کی نیت سے باندھا تو حرج نہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا تھا۔ تعویذ باندھنا، ہاں اگر بغیر سلے کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں ڈال لیا تو حرج نہیں، بازو میں باندھنا منع ہے، لیکن عورتیں سلا ہوا تعویذ گلے یا بازو میں باندھ سکتی ہیں۔ رفو کیا ہوا یا پیون لگا ہوا کپڑا پہننا اگرچہ بے سلا ہو۔ حالت احرام میں جائز کام یہ ہیں: بغیر خوشبو والا سرما لگانا، مسواک کرنا، میل چھڑائے بغیر غسل کرنا، کپڑے دھونا، کسی چیز کے سائے میں بیٹھنا یا چھتری استعمال کرنا، داڑھ اکھیڑنا، اگر کسی وجہ سے ناخن ٹوٹ گیا تو اسے جدا کر دینا، چوہا، چھپکلی، گرگٹ، سانپ، بچھو، مکھی، مچھر وغیرہ تکلیف دینے والے جانوروں کو مارنا، سر یا گال کے نیچے تکیہ رکھنا، کان کپڑے سے چھپانا، خوشبو کی ملاوٹ سے پاک ناریل کا تیل جسم پر یا بالوں پر لگانا، آئینہ دیکھنا، ہوائی چپل پہننا اور نکاح کرنا۔ خواتین و حضرات، جب آپ کا جہاز فضا میں بلند ہو جائے، آپ نے احرام کی نیت کر لی ہے، عمرے کی نیت کر لی ہے، کیونکہ جب جدہ جاتے ہیں تو درمیان میں ایک مقام آتا ہے جس کو کہتے ہیں یلملم۔ ہندوستان پاکستان کے حاجیوں کے لیے یہ میقات ہے، تو چونکہ جب جہاز جا رہا ہوتا ہے تو عموماً پتہ نہیں چلتا، ویسے بسا اوقات جہاز میں بھی اعلان کر دیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی آپ نیت کر لیں۔
آپ کا سفر طے ہوتے ہوئے انشاءاللہ عجیب و غریب کیفیات، جو پہلی دفعہ سفر حج کر رہے ہوتے ہیں، ایک عجیب کیف، ایک عجیب سرور ہوتا ہے۔ آپ جدہ میں اتریں گے، جدہ میں کسٹم شیڈ سے فارغ ہو کر پھر آپ کو مدینۃ الحجاج ایک مقام حاجی کیمپ ہے، وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ وہاں پر جو ضروری کارروائیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں بسا اوقات 7-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں، بسا اوقات اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو صبر و تحمل کا دامن تھامنا بہت ہی ضروری ہے۔ زبان سے کوئی شکوہ نہیں نکلنا چاہیے، غصے کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، بڑے صبر و سکون کے ساتھ یہ سوچ کر کہ اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کے سائے میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص طور پہ ہمارے جانب متوجہ ہے، اور ہمارے کسی بھی غلط فعل کے ارتکاب سے اس توجہ میں کمی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ یاد رکھیے کہ وہاں سے آپ کے معلم جو ہوں گے وہ آپ کو انشاءاللہ مکۃ المکرمہ پہنچائیں گے، جدہ سے مکہ، مکہ سے مینا، مینا سے عرفات، پھر مزدلفہ، پھر اس کے بعد مکے سے مدینہ شریف تک جتنے بھی اخراجات ہیں سفر کے، یہ ٹرانسپورٹ کے، یہ تمام آپ سے وصول کیے جا چکے ہیں، لہٰذا اس میں آپ مزید کچھ پیسے وغیرہ نہیں دیں گے۔ جب آپ مکۃ المکرمہ کے قریب آئیں تو ذہن کے اندر یہ تصور لے کر آئیں کہ ان قریب ہم اس شہر میں داخل ہونے والے ہیں جہاں کے چپے چپے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات ہیں۔ پھر اپنے سابقہ زندگی کے قصوروں کو یاد کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہوئے، ہو سکے تو روتے روتے داخلہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مزید متوجہ ہوگی۔ اب اس کے بعد آپ پہلے اپنے ہوٹل وغیرہ میں جہاں پر بھی آپ ہیں وہاں پر آپ پہنچ کر آرام سے اپنے سامان وغیرہ رکھ دیں، اور اس کے بعد اب آپ عمرہ کریں گے۔ جب آپ مسجد حرام میں داخل ہونے لگیں تو باب السلام سے داخل ہونا مستحب ہوتا ہے۔ آپ اندر داخل ہو جائیں، وقت مکروہ نہ ہو تو تحیۃ الوضو بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ جب کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑھے تو کوئی بھی اچھی سی آپ دعا مانگے، مثلا یہ دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی میں دعا مانگوں تو اسے قبول فرما لیا کر۔ دعا مانگنے کے بعد اب آپ عمرہ کریں گے۔ یاد رکھیں کہ عمرہ چند افعال کا نام ہے، مثلا اس میں طواف کرنا ہوگا، آب زمزم پینا ہوگا، سعی کرنی ہوگی، اس کے بعد حلق یا تقصیر ہوگا تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ تو میں بہت مختصر الفاظ میں عمرے کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ حجر اسود معلوم کر لیں کس کونے پر ہے، وہاں پر آپ پہنچ جائیے۔ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس کونے پر حجر اسود ہے اس کے بالکل اپوزٹ آپ دیکھیں گے دیوار پر ایک سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے۔ جب آپ طواف کرتے ہوئے وہاں پر پہنچیں گے تو دور سے ہی اس ٹیوب لائٹ کو دیکھ کر آپ حجر اسود کا کونا معین کر سکتے ہیں۔ آپ طواف کی نیت ان الفاظ میں کریں گے: اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں تیرے محترم گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، بس تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میری جانب سے قبول فرما لے۔ اب آپ بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں، اور آنے کے بعد پھر آپ اس طرح ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھ لیں: بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں اور تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، اور اللہ کے رسول پر رحمت و سلامتی نازل ہو۔ اس کے بعد اگر آپ کو موقع ملے تو آپ حجر اسود کو بوسہ دے لیں کہ یہ سنت کریمہ ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا یا اس طرح دور سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لینا استلام کہلاتا ہے۔ ہر طواف کے چکر سے پہلے استلام کرنا سنت کریمہ ہے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ طواف کرنا شروع ہوں گے تو لبیک موقوف کر دیں گے، یعنی تلبیہ پڑھنا موقوف کر دیں گے، اور مردوں کے لیے پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اتباع کریں گے، یعنی پلو نیچے سے نکال کر الٹے کندھے پر ڈال لیں، سیدھا کندھا کھلا رکھیں۔ اور پہلے 3 چکروں میں مرد کے لیے رمل کرنا سنت کریمہ ہے۔ رمل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اکڑ کر چلنا اور تھوڑا سا تیزی کے ساتھ، لیکن اس رمل کرنا یہ سنت کریمہ ہوتا ہے۔ اگر وہاں پر رش بہت زیادہ ہے، آپ رمل نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، اگر آپ تھوڑا دور ہٹ کے رمل کر سکتے ہیں تو لمبا چکر کر لیں، ورنہ اگر ہر جگہ رش ہے تو اور رمل آپ کا ترک ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کو موقع ملے تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہوگا۔
طواف کی مخصوص دعائیں ہوتی ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ دعا پڑھ سکتے